وہ کریم جب کرم پہ آتا ہے موجوں کی موجیں لٹ جاتی ہیں، بستیوں کی بستیاں بخشی جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں، بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے دروں کو در مل جاتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا مل جاتے ہیں۔ وہ کریم جب موجوں پہ آتا ہے، بس ایک موجوں کی ایسی رات آ رہی ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ بس میں نے آج اس کے سلسلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنی ہے کہ اس کی شان کریمی تو ہر پل ہے۔ اس کی شان کریمی کا تھوڑا سا میں نے نقشہ میں کہاں بیان کر سکوں، میں کہاں بیان کر سکوں، یہ تھوڑا سا نقشہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ ہے، لیکن کچھ موقع ایسے وہ کریم دے اور دیتا ہے کہ بندے کو کہتا ہے کہ بندہ اب ہول سیل پہ لوٹ لگی ہے، لے جا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قدم قدم پہ اس کی رحمت بکھری ہوئی ہے، ہیلوں بہانوں سے، کبھی اماں کے دیکھنے سے، کبھی ابا کے دیکھنے سے، کبھی بیٹیوں کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے، کبھی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھنے سے۔ پر ایک لمحہ کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی رات، کوئی ساتھ، کوئی قدم، کوئی ایسا ہوتا ہے جہاں رحمت کی موجیں ہوتی ہیں اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ یہ 15 شعبان یہ بارش ہے، بارش اور مسلادھار بارش ہے، اور ہر سال ہوتی ہے، اور ہر سال ہوتی ہے، اور ہوتی اس لیے ہے کیا؟ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے اس میں سے 3 چیزیں لی، میں اس رات اعلان ہوگا ہے مفہوم عرض کرو، حدیث مبارکہ کا جو بخشش مانگے اور ہم اس کو بخش دیں، ہے جو روزی مانگے ہم اس کو روزی دیں، اور تیسری بات ہے جو عافیت مانگے اور اسے عافیت دیں۔ 3 چیزیں، بخشش، دوسرا روزی، اور تیسرا عافیت۔ اس رات میں 3 چیزوں کا اعلان، ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے، ہر چیز کا اعلان ہوگا، ہر چیز کا اعلان ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث مبارکہ میں یہ 3 چیزیں واضح ہیں، 3 چیزیں واضح ہیں۔ پہلی چیز بخشش، دوسری چیز روزی، اور تیسری چیز عافیت، عافیت، عافیت۔ یہ 3 چیزیں اللہ پاک سے ہم نے مانگی ہیں، اور یہ 3 چیزیں پہلے دن سے لے کر آخری دن کی ضرورت، اور یہ 3 چیزیں ہر کافر کی، مسلمان کی ضرورت، یہ 3 چیزیں ہر بادشاہ اور حکمران کی ضرورت، یہ 3 چیزیں ہر فقیر اور غریب کی ضرورت، اور یہ 3 چیزیں ہر آخری لمحوں میں جانے والی کی ضرورت ہے، جس کی سانسوں کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں، جس کی سانسوں کی لڑیاں ٹوٹ رہی ہوں، یہ 3 چیزیں ان سب کی ضرورت، یہ 3 چیزیں، یہ ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ ایک بات مجھے بتائیں، ساری دنیا کی دولتیں اور خزانے مل جائیں، ساری دنیا کی دولتیں اور خزانے مل جائیں، ساری دنیا کی دولتیں اور خزانے مل جائیں، اور مرنے کے بعد کا نظام بہت مشکل ہو اور بہت کڑا ہو اور بخشش نہ ہو، تو ہم نے کیا پایا؟ اور ایک وہ ہے جس کی غربت تنگ دستی، کوئی گلی میں اس کو سلام نہ کرے، کوئی اس کے لیے گاڑی نہ ٹھہرائے، کوئی اس کے لیے راستے میں رک نہ جائے، کوئی اس کو راستہ نہ دے، چھینٹے دھول اڑاتا ہوا اس پہ چلا جائے، حتیٰ کہ چھینٹے دھول اڑا کے اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں نے اس پہ چھینٹے دھول اڑائی ہے، حتیٰ کہ گاڑی کی سائیڈ مار کے چلا جائے، احساس بھی نہ ہو۔ ایک وہ ہے، لیکن مر جائے اور مرنے کے بعد بخشش ہو جائے، وہ تو بڑا گھاٹے میں نہ رہا، وہ تو نفع میں رہا۔ بخشش ہماری ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے بخشش، اشد ترین بخشش ہماری ضرورت ہے۔ سب کچھ مل گیا، بخشش نہ ملی، کچھ نہ ملا، سب کچھ ملا، بخشش نہ ملی، کچھ نہ ملا، اور سب کچھ نہ ملا، سب کچھ نہ ملا اور بخشش مل گئی، سمجھ لیں یہ کام بہت نفع کا ہے۔ بخشش کا نظام کیسے بنے؟ تو میری بات غور سے سنیں، یہ رات کس چیز کی ہے؟ بخشش کی رات ہے۔
جہاں رزق کے فیصلے ہوں گے، تقسیم ہوگی، ہیڈ کوارٹر سے نظام تقسیم کا چھوٹی برانچوں کو دیا جائے گا، تقسیم کا نظام ہیڈ کوارٹر سے دیا جائے گا، جہاں تقسیم ہوگی وہاں بخشش ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں آج کے بعد ایک کام کریں، میں بھی آپ کو 3 بار اللہ سے مانگا کریں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر صاحب اس لیے کہتے تھے، وہ گھروں میں ٹیوشن پڑھاتے تھے، پتہ نہیں اب زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، بڑے عرصے سے میں نے دیکھا نہیں، ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ میں ان کے ساتھ جب بھی جماعت میں کھڑا ہوتا نماز میں تو بعد میں وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ابے کو بھی معاف کر دے، میری اماں ابے کو معاف کر دے، اماں کو معاف کر دے، ابے کو معاف کر دے، اماں کو معاف کر دے، یہ 3 دفعہ کہتے تھے۔ یہ میں اس وقت اپنے بچپن میں تھا، اب احساس ہوتا ہے اس بندے نے یہ بات کہیں پڑھی ہوگی، جو اپنی ہر نماز میں والدین کے لیے 3 دفعہ بخشش مانگتا ہے، سنیے غور سے، وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں؟ بخشش کی سب کو ضرورت ہے نا، وہ زندہ یا فوت ہو گئے ہیں؟ جو اپنے والدین کی اپنی ہر نماز میں، اپنی ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے 3 دفعہ بخشش مانگتا ہے، 3 دفعہ، اور میں اللہ پاک جل شان ہو اس کو 3 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سن لیں، ایک تو اللہ پاک اس کے چہرے کو رسوائی سے بچائیں گے انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ اور کیوں بچائیں گے؟ 7 سال کا بچہ، یہ ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، کچھ سو تو نہیں رہا بھائی حسب معمول کی طرح؟ سو تو نہیں رہا، جاگ رہے؟ خاص طور پہ ٹیک لگانے والے اور مجھ سے اوٹ میں بیٹھے ہوئے حضرات کو، اگر کوئی مجھے نظر نہیں آ رہے، ضروری نہیں سارے نظر آ رہے ہیں، مجھے دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا تو نہ دعویٰ ہے، تو جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، وہ انہیں پیار محبت سے، چٹکی بھر کے نہیں، سوئی کے ساتھ بھی نہیں، پیار محبت سے۔ 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا اور مجھے نماز پہ لا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ اب بچے کی اولاد ہے، وہ تو خود اولاد ہے اولاد۔ 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے نماز مانگتا گیا، مانگتا گیا، مانگتا گیا۔ کیا اب اس بچے کے ذمے نہیں جس باپ نے بچپن سے 55 تک بڑھاپے تک تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں، کیا اب اس باپ کا حق نہیں بنتا تو اس کے لیے دعا مانگ؟ سوچیں، میں یہ بات ایک دفعہ مجھے نماز کے اندر ہی آ گئی، میں یہ پڑھ رہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ میں میں ہر دفعہ پڑھتا ہوں کہ کیا پڑھ رہا ہوں میں، اس کی تفسیر نماز میں کھلنا شروع ہو گئی، یہ کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے دعا مانگی تھی مسلسل، اور جنہوں نے دعائیں مانگی کیا ان کا حق نہیں ان کے لیے دعا مانگی جائے؟ آج میں آپ کو شب برات کے خاص عمل بتاتا ہوں، تحفے دے کے اللہ کی توفیق سے بھیجوں گا، ان کا حق ہے۔ تو جو شخص اپنے ہر دعا میں اپنے والدین کے لیے 3 دعائیں مانگے گا، اس کا پہلا فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو رسوائی سے بچائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ جل شانہ اس کی ضرورتیں پوری کریں گے۔ یہاں یہ لفظ نہیں ہے اسے کروڑ پتی بنا دیں گے، بڑا خاص لفظ ہے اور اصل لفظ یہی ہے، ہاں اصل لفظ یہی ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا ایسے ہاتھ مار رہا، ہائے ہائے ہائے، کیا ہوا؟ کہنے لگے فلاں گروپ کی نا خون کی بوتل نہیں مل رہی، میری بیوی جو ہے وہ موت حیات کی کشمکش میں ہے، پیسے جن ایسے نکالے
1000 کے نوٹ، کوئی مجھے پیسے یہ لے لے. اسی وقت میرے اندر خیال آیا، اچھا ضرورت پورا ہونا اسے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پیسے سے ضرورت پوری نہیں ہوتی. مجھے آگے لوگ کہتے ہیں جہیز کے ٹرک دینے کو تیار ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ملتا، ضرورت پوری نہیں ہوتی. ہاں معلوم ہوا پیسے سے، سفارش سے اور نظام تیری چلاکی سے ضرورت پوری نہیں ہوتی. کبھی ایسا نظام بھی آتا ہے کہ جامع پر ساکت ہو جاتا ہے، سب راستے سب راہیں بند ہو جاتی ہیں. پھر ایک ہوتا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، وہ ایک اللہ، بس وہ ایک ہوتا ہے. ہائے ایسے کر رہا تھا، ہائے ہائے ہائے. میں کسی مریض کی عیادت کرنے گیا تھا، ایسے کرتا تھا، خون کی بوتل نہیں ملتی، میری بیوی موت ہو یا کشمکش میں ہے، پیسے ہیں. دوسری نعمت جو اللہ دیتا ہے، جو والدین کے حق میں دعا مانگتا ہے، دوسری نعمت اللہ کیا دیتا ہے؟ اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، بغیر پیسے کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے یا تھوڑی سی کوشش کے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. دیکھیں سارا دن کوشش کر کے مرغی جا کے پیٹ بھرتی ہے، اور جب 21 دن کا چلا کرتی ہے انڈوں پہ، اس کا پیٹ اٹھاتے ہیں، دانا دیتے ہیں، وہ دانا چپ کے پھر بیٹھ جاتی ہے، پانی پی کے بیٹھ جاتی ہے، انڈوں پہ بیٹھ کے چلا کرتی ہے 21 دن کا. 21 دن کا چلا جب کرتی ہے، اس چلے کے بعد اسے ایک جماعت، ایک فوج ملتی ہے، اور پھر ایک شجاعت، ایک بہادری ملتی ہے. پہلے بلی کو دیکھ کے ڈرتی ہے، پھر بلی پہ ہرا کے چھپکتی ہے. یہ بہادری ملتی ہے، چلے کے بعد بہادری ملتی ہے. ایسے بہادری نہیں ملتی، ایسے بہادری نہیں ملتی. ہاں یہ مرغی کو آپ دیکھ لو. تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ ضرورت پوری کر دیتے ہیں. کیا اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے چہرے کو رسوائی سے بچاتے ہیں. دوسرا فائدہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ موت کی سختی اس سے ایسے آسان کر دیں گے کہ مکھن کی طرح اس کی روح نکل کے علیین پہ چلی جائے گی. معلوم ہوا چودھری بھی رہ جائے گا، بڑا نمبردار تمندار خان اور بہت بڑا بھی رہے گا کہ اللہ اس کو رسوائی، چہرے کو رسوائی سے بچائیں گے. معاشرے میں باعزت بھی رہے گا. دوسرا ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی. اور تیسرا موت بھی آسان ہو جائے گی. بولو یہ ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ ہے نا؟ پھر اور کیا ہے؟ بولو اللہ والے. میرے سامنے بیٹھ کے سوتے ہو، بڑا ظالم آدمی، اوٹ میں بیٹھ کے سوتا، کہے تمہیں رہا ہوں، سنوا سب کو رہا ہوں، سہ جانا، میرا کہنا کچھ سہنا ہوتا ہے، کہے آپ کو رہا ہوں. لیکن اور بھی بہت سارے ہیں نا جو آنکھیں یوں کر کے سب سے پہلی جو دعا مانگنی ہے نا شب برات میں، جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کرنا ہے اپنے والدین سے شروع کرنا ہے، اور آقا مدینے والی کی امت سے شروع کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو لانا ہے، اور اپنے بچوں کو لانا ہے، اور اپنی بیوی کو لانا ہے، اور اپنے دکان کو لانا ہے، اور اپنے دفتر کو، اپنی زمین کو، اپنی صنعت کو، اپنی تجارت کو، اور اپنے وسیع کاروبار کو، اور اپنی صحت کو، اور اپنے یہ تیسرے نمبر کا سبجیکٹ ہے. پہلے نمبر کا میرے آقا کی امت ہے اور اپنے والدین ہیں.